قرآن مجید کا سورہ نمبر 69 سورہ حاقہ۔ سورہ حاقہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حاقہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 69 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 78 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس سورے کا نام حاقہ رکھا گیا ہے، اور عربی میں حاقہ یقینی پیش آنے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے کی ابتدائی آیات میں قیامت کو یقینی قرار دینے کے بعد 3 مرتبہ مزید تکرار اس کی عظمت اور ہولناکی کو بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 31 سے 34 تک میں اللہ پر ایمان نہ لانے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے والے شخص پر ہونے والے عذاب کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کو نہ صرف یہ کہ مسکینوں کا خود خیال رکھنا چاہیے، بلکہ دوسروں کو بھی اس امر کی ترغیب دینا چاہیے۔ آیت نمبر 37 کے ذیل میں بعض مورخین کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے لفظ الخاطئون یعنی گناہگار کو الخاطون یعنی چلنے والے پڑھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے شاگرد ابو الاسود دوئیلی کو حکم دیا کہ قرآن مجید پر اعراب لگائیں تاکہ غیر عرب بھی صحیح تلاوت کر سکیں۔ یاد رہے اس سے پہلے قرآن مجید میں اعراب، زیر، زبر، پیش وغیرہ نہیں لگے ہوئے تھے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اس سے قیامت کے دن آسان حساب لیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحاقہ، یقیناً پیش آنے والی قیامت۔ ما الحاقہ، اور کیسی پیش آنے والی۔ وما ادراک ما الحاقہ، اور تم کیا جانو کہ یہ یقیناً پیش آنے والی شے کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود و عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کا انکار کیا تھا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو سمود ایک چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد کو انتہائی تیز و تند آندھی سے برباد کر دیا گیا۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، جسے ان کے اوپر 7 رات اور 8 دن کے لیے مسلسل مسخر کر دیا گیا، تو تم دیکھتے ہو کہ قوم بالکل مردہ پڑی ہوئی ہے، جیسے کھوکھلے کھجور کے درخت کے تنے۔ فهل ترى لهم من باقية، تو کیا تم ان کا کوئی باقی رہنے والا حصہ دیکھ رہے ہو؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، اور فرعون اور اس سے پہلے اور الٹی بستیوں والے سب نے غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، کہ پروردگار کے نمائندے کی نافرمانی کی تو پروردگار نے انہیں بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، ہم نے تم کو اس وقت کشتی میں اٹھا لیا تھا جب پانی سر سے چڑھ رہا تھا۔ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت بنائیں اور محفوظ رکھنے والے کان سن لیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا،
وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة اور زمین اور پہاڑوں کو اکھاڑ کر ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فيومئذ وقعت الواقعة تو اس دن قیامت واقع ہو جائے گی. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية اور آسمان شق ہو کر بالکل پھس پھسے ہو جائیں گے. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اور فرشتے اس کے اطراف پر ہوں گے اور عرش الہی کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اس دن تم کو منظر عام پر لایا جائے گا اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه پھر جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سب سے کہے گا کہ ذرا میرا نامہ اعمال تو پڑھو. إني ظننت أني ملاق حسابيه مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ میرا حساب مجھے ملنے والا ہے. فهو في عيشة راضية پھر وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا في جنة عالية بلند ترین باغات میں. قطوفها دانية اس کے میوے قریب قریب ہوں گے. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اب آرام سے کھاؤ پیو کہ تم نے گزشتہ دنوں میں ان نعمتوں کا انتظام کیا ہے. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه لیکن جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا ولم أدر ما حسابيه اور مجھے اپنا حساب نہ معلوم ہوتا. يا ليتها كانت القاضية اے کاش اس موت ہی نے میرا فیصلہ کر دیا ہوتا. ما أغنى عني ماليه میرا مال بھی میرے کام نہ آیا هلك عني سلطانيه اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی. خذوه فغلوه اب اسے پکڑو اور گرفتار کر لو. ثم الجحيم صلوه پھر اسے جہنم میں جھونک دو. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه پھر ایک 70 گز کی رسی میں اسے جکڑ لو. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا ولا يحض على طعام المسكين اور لوگوں کو مسکینوں کو کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا تھا. فليس له اليوم هاهنا حميم تو آج اس کا یہاں کوئی غمخوار نہیں ہے ولا طعام إلا من غسلين اور نہ پیپ کے علاوہ کوئی غذا ہے. لا يأكله إلا الخاطئون جسے گناہ گاروں کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا. فلا أقسم بما تبصرون میں اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جسے تم دیکھ رہے ہو وما لا تبصرون اور اس کی بھی جس کو نہیں دیکھ رہے ہو. إنه لقول رسول كريم کہ یہ ایک محترم فرشتے کا بیان ہے. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے ہاں تم بہت کم ایمان لاتے ہو. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے جس پر تم بہت کم غور کرتے ہو. تنزيل من رب العالمين یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. ولو تقول علينا بعض الأقاويل اور اگر یہ پیغمبر ہماری طرف سے کوئی بات گڑھ لیتا
لأخذنا منه باليمين تو ہم اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ثم لقطعنا منه الوتين اور پھر اس کی گردن اڑا دیتے. فما منكم من أحد عنه حاجزين پھر تم میں سے کوئی مجھے روکنے والا نہ ہوتا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اور یہ قرآن صاحبان تقوی کے لیے نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے جھٹلانے والے بھی ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور یہ کافرین کے لیے باعث حسرت ہے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ اور یہ بالکل یقینی چیز ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں.